بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام صدر جلسہ، معزز علماء کرام، سامعین اعظام اور پردہ نشین خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے، اس نے ہمیں یہاں اپنے حبیب پاک آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ معزز سامعین کرام، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے کئی برسوں سے خطبات جمعہ میں، سیرت و میلاد کے اسٹیجوں میں، قرآن شریف کی تفسیروں میں، حدیث پاک کی تشریحوں میں اور کتابوں میں مختلف عنوانات آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ہمارے سامنے آتے رہے، لیکن یہ عنوان اتنا گہرا ہے اور اتنا وسیع ہے کہ آج تک نہ پورا ہو سکا، نہ قیامت تک پورا ہو پائے گا۔ اس لیے کہ آقائے نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات گرامی ہے، ان کی ہر چیز نرالی ہے۔ پیدائش سے پہلے کے احوال بھی
پیدائش کے وقت کے احوال بھی، بچپن کے احوال بھی، جوانی کے احوال بھی، مکی زندگی بھی اور مدنی زندگی بھی، اور پردہ پروانے کے بعد کی زندگی بھی، پردہ پروانے سے پہلے کی زندگی بھی، ایک ایک ادا آپ کی نرالی ہے اور خدا کی قدرت کا عجیب و غریب کرشمہ ہے اور قدرت کا شاہکار ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی کروڑوں نعمتیں ہیں مخلوق پر، اور ان مخلوقات میں خاص طور سے اللہ کی نعمتیں انسانوں پر ہیں، اور انسانوں میں خاص طور سے مسلمانوں پر، اور مسلمانوں میں خاص طور سے آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بے پناہ اللہ کے احسانات ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو، صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اسے باطل نہ کرو اور اسے ضائع نہ کرو۔ اب ایک آدمی صدقہ اور خیرات کرتا ہے تو اسے باطل اور ضائع وہ کیسے کرتا ہے؟ تو اس کی تشریح اللہ تعالیٰ نے خود کی کہ بالمن والاذى، صدقہ دے دیا اور جتلاتا پھر رہا ہے کہ میں نے اس کو زکات دی ہے، اس نے جو گھر تعمیر کیا اور اس نے جو بچی کی شادی کی وہ میرے پیسوں سے کی ہے، وہ کروڑوں روپے خرچہ کرے، لیکن اگر اس نے اپنے بول سے دینے والے کے دل پر چوٹ کس دی اور بھرے مجمع میں اس کو نیچا کر دیا اور ذلیل کر دیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے صدقے کے اجر کو ضائع کر دیں گے اور اس کے خیرات کے ثواب کو باطل کر دیں گے۔ بلکہ بسا اوقات آدمی زکات دے کر، صدقہ دے کر، خیرات دے کر الٹا عذاب مول لے گا، احسان جتا کر اور سامنے والے کے دل کو چوٹ پہنچا کر۔ اس لیے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اعمال کے اندر آدمی اپنی نیتوں کو صاف کرے۔ عمل اگر چھوٹا ہو اور نیت صاف ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ عمل بہت بڑا ہے لیکن نیت میں کھوٹ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ایک بندے کو بلائیں گے اور بلا کر عرض کریں گے، یہ احد کا پہاڑ ہے ثواب کے برابر، احد کے پہاڑ کے برابر یہ ثواب ہے، اسے لے جاؤ۔ وہ کہے گا کہ باری تعالیٰ میں ایک غریب آدمی، دنیا والے مجھے مذاق کیا کرتے تھے اور مجھ پر چوٹیں کسا کرتے تھے، تو بادشاہوں کا بادشاہ، احکم الحاکمین، تو بھی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بندے میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، یاد ہے تجھے ایک مرتبہ تو نے ایک کھجور میرے راستے میں صدقہ کیا تھا، خیرات کیا تھا، کہیں سفر میں جا رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، پاس میں ایک مسلمان مسافر تھا اور روزے سے تھا،
اب جب افطاری کا وقت آیا تو ایک کھجور تو نے اس کے بھی دے دیا. اب وہ جو دیا تو بھول گیا، لیکن میں تو تیرے ہر عمل کو دیکھنے والا ہوں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو آدمی اس کو دیکھ لے گا، اور ایک ذرہ برابر برائی کرے گا تو اس کو بھی وہ پالے گا. تو کیا اور بھول گیا، میں تو دیکھنے والا ہوں. تو میں نے تیرے اس کھجور کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیا، سیدھے ہاتھ میں لیا، اور اسے پروان چڑھایا، ترقی دی، حتیٰ کہ اس کی شکل احد کے پہاڑ کے برابر ہو گئی ہے. یہ وہی کھجور ہے جسے تو نے اللہ کے راستے میں، میرے راستے میں تو نے خیرات کیا تھا. یہ اپنی طرف سے کوئی الگ چیز نہیں دے رہا ہوں. تو عمل چھوٹا ہے لیکن اخلاص اور نیت صاف ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس ایک کھجور کا ثواب احد کے پہاڑ کے برابر دے رہے. ایک آدمی مسجدوں کی مسجدیں تعمیر کر دے اور غریبوں کی شادی کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، میلاد کا جلسہ کرے، سیرت کا جلسہ کرے، تہجد پڑھے، جماعتوں میں جائے، نمازیں پڑھے، لیکن بعد میں اپنی عبادت کا اظہار کرے. میں حج کو گیا تھا، ایسا ہوا. میں رمضان کے روزے رکھا تھا، میری طبیعت کا ایسا ہو گیا. میں رات کے 3 بجے مسجد کو مولڈنگ کو پانی دے لے تھا. کسی نہ کسی بہانے سے اپنے عمل کا اظہار کرتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ وہ عابد ہے، پرہیزگار ہے. اور اس میں ریا اگر شامل ہو جائے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اجر نہیں دیتے، اس کو ثواب نہیں دیتے. بلکہ آپ تو جانتے ہیں کہ نماز دین کا اہم ترین ستون ہے. نماز سے ایمان کی شناخت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہی نماز اگر اس میں ریاکاری آ جائے، اگر اس میں دکھاوا آ جائے، تو جس نماز کے بارے میں کہا گیا کہ جو نماز تمہیں جنت میں لے جائے گی، جو نماز تمہیں دنیا میں تمہارے چہروں پر نور لائے گی، مصیبتوں کو دور کرے گی اور تمہیں گناہوں سے باز رکھے گی اور خبر کی روشنی بنے گی، پل صراط کے اندر تمہیں راستہ دکھائے گی، میدان محشر کا سایہ دے گی، حوض کوثر کا پانی دے گی اور جہنم سے بچائے گی اور جنت تک پہنچانے والی ہے، ایسی نماز میں اگر کوئی ریاکاری لاتا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہو گیا، نیت یہ کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، لیکن دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ محلے کے لوگ مجھے دیکھیں، سیٹھ صاحب کو، چودھری کو، صدر کو، متولی کو، کہ بھئی کئی برسوں کے بعد آج جو ہے جناب والا فجر کو آ گئے ہیں. اگر دل میں یہ خیال لاتا ہے اور یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن شریف جہاں نماز کے تعلق سے بشارتیں سناتا ہے، وہی اگر نماز کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے اور دکھاوا پیدا ہو جائے تو یہی قرآن کہتا ہے، کلام پاک کی ایک معمولی صورت ہے جسے بچہ بھی جانتا ہے اور بڑا بھی جانتا ہے اور مرد عورت سبھی جانتے ہیں، سورۃ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین. اس کے اندر ہے فوائل للمصلین، پس تباہی ہو، بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے تو خوشخبری ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے سستی اور غفلت برتنے والے ہیں. مومن اور نماز سے غفلت برتے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نماز اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے. ایک مچھلی کی زندگی کے لیے جس طریقے سے پانی ضروری ہے، ایک مومن کی زندگی کی شناخت اور ایک مومن کی زندگی کی علامت نماز ہے. یہ ناممکن ہے کہ مسلمان بھی ہے اور بے نمازی بھی ہے. اگر کوئی بے نمازی ہے اس کے ایمان کے بارے میں شبہ ہے، اس کے اسلام کے بارے میں شبہ ہے. حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کوئی تکبیر تحریمہ میں نہیں آتا، اگر کوئی نماز کو نہیں آتا تو حضرات صحابہ کرام اس کے کفر کا اندیشہ کرتے اور یہ سمجھتے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے. آج یہ رونا رو
کہ دنیا والے ہمیں پیٹ رہے ہیں اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور ہمیں جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ہمارے مکانوں کو دکانوں کو جلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے گھر کو ویران کرو، نہ مرد نماز پڑھنے والا نہ عورت نماز پڑھنے والی، اللہ کی پھٹکار نہیں آئے گی، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اور پڑھو لے دے کر 2-4 سورتیں، انا اعطینا والعصر قل واللہ، اور جماعت والے کہیں کہ بھئی نکلو اللہ کے راستے میں تاکہ تم نماز کو سیکھو اور تم دین کو سیکھو، تو آدمی آج ایک حرام خور رشوت خور کو گالیاں نہیں دیتا، لیکن اگر گالیاں دیتا ہے مسلمان تو ان لوگوں کو گالیاں دیتا ہے جو نماز سکھانے کی تلقین کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ بھائی ان وہابڑیوں کو کوئی کام نہیں ہے، یہ پتھر کے کھیکڑوں کو کوئی کام نہیں ہے، یہ آ گئے ہمیں نماز کو بلانے کے لیے۔ ہاں قیامت کے دن پتہ لگے گا جب سورج ایک نیزے کے برابر تمہارے سروں کے قریب ہوگا اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور تب پتا چلے گا کہ اس نماز کی قدر و قیمت کیا ہے۔ قبر میں جاؤ گے تب پتا چلے گا کہ نماز کی قدر و قیمت کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی فجر کو چھوڑتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اجدوں کو مسلط فرما دیتے ہیں، جو ایک مرتبہ پھن مارتا ہے تو مردہ 70 گز زمین کے اندر دھس جاتا ہے کسی میں طاقت؟ تمہارا باپ تمہیں بچائے گا؟ تمہاری عورتیں بے نمازی ہیں، کیا اس کا شوہر اس کے ساتھ قبر میں جائے گا؟ یا اس کے بھائی بہن یا اس کی دولت یا دنیا کے اندر جو انفلوئنس استعمال کیا کرتے تھے کہ صاحب منسٹر کو بلاؤ، کمشنر کو بلاؤ، کاؤنسلر کو بلاؤ، ایک نماز چھوڑو گے تو دوسری نماز تک یہ جو ہے اجدے پھن ماریں گے، جس کی وجہ سے آدمی 70 گز زمین کے اندر دفن ہو جائے گا۔ اور دنیا میں یہ ایسا ایک مرتبہ پھونک مار دے تو دنیا میں اتنا زہر پھیل جائے گا کہ کسی بھی علاقے کی زمین میں ہریالی نہیں ہوگے گی۔ ہے کسی میں حکمت؟ تو قرآن شریف نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ فجر میں آ گئے، کیوں آ گئے؟ صاحب رات بھر مچھراں کاٹ رہی اس کے واسطے آ گئے۔ اب پھر 2 رکعت نماز یوں نیت کر کے پڑھو، 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اس لیے کہ گھر میں مچھر کاٹ رہے تھے، اللہ کے لیے نہیں، اس لیے کہ شکرانے میں جگے ہوئے تھے، اس لیے کہ ٹرین پکڑنا ہے، اس لیے کہ سفر میں جا کر بس کو پکڑنا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ جھوٹ کہتے ہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اپنے چہرے کو اس اللہ کے لیے کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ جھوٹ بات کہتے ہو۔ کبھی پڑھ لیا من میں، جب آیا تو، اور من میں آیا تو چھوڑ دیا، تو یہ نماز کیا ہوئی؟ من کی نماز ہوئی، اللہ کے لیے نہیں ہوئی۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے جو جی میں آیا تو پڑھ لیا، جی میں آیا تو نہیں پڑھا، یہ جو موڈ کی نماز ہوئی، یہ خواہش کی نماز ہوئی، یہ نفس پرستی کی نماز ہوئی، تو ایسے نمازی کلام پاک کی اس آیت کو سن لیں، فوائل للمصلین، بس بربادی ہے۔ اور علماء نے، مفسرین کرام نے ویل کا ایک ترجمہ لکھا ہے کہ ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اور اتنی خطرناک وادی ہے کہ اس وادی سے خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ مولا اس سے ہماری حفاظت فرما لے۔ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور نبی کا غلام سمجھتا ہے، نبی کا امتی سمجھتا ہے، ولی کا عاشق سمجھتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے تو سب سے پہلے طے کر لے کہ وہ محمد کا غلام نہیں، وہ شیطان کا غلام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفر میں ہو، حضر میں ہو، غریبی میں ہو، امیری میں ہو اور میدان جنگ میں ہو، مجھے بتاؤ کہ کس موقع پر صحابہ کرام نے نماز کو چھوڑا ہو؟ جان جا رہی ہو، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز امامت فرما رہے تھے اور دشمن غلام نے آ کر آپ کے نیزہ
اور چھرا گھوم دیا. فکر اس بات کی نہیں کہ عمر کی جان جا رہی ہے، فکر اس بات کی نہیں کہ عمر مرنے جا رہا ہے، فکر اس بات کی کہ عمر فجر کی نماز کو کیسے مکمل کرے گا. ایک ولی کا نام بتاؤ، ایک غوث کا نام بتاؤ، ایک قطب کا نام بتاؤ، ایک ابدال کا نام بتاؤ، ایک مفسر کا نام بتاؤ، ایک محدث کا نام بتاؤ، ایک شہید کا نام بتاؤ جس نے اپنے وقت کی نماز کو قضا کیا ہو. فویل للمصلین، بس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو من کی نماز پڑھا کرتے ہیں. موڈ میں آیا تو پڑھ لیا، من میں آیا تو پڑھ لیا، موڈ خراب ہوا تو چھوڑ دیا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتنے والے ہیں. اور الذین هم یراؤون، اور جو اپنی نماز کی تو ہے بج وقتہ، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن صاحب اپنی نمازوں سے ریاکاری کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بربادی ہے، اور جہنم کے بیل جو طبقہ ہے اس کے اندر وہ جائیں گے. جتنی دور تک خاص طور سے ہماری مائیں اور بہنوں تک یہ آواز جا رہی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھا کر تشریف لے جا رہے تھے. اب یہ مسلمانوں نے عید کا تماشا بنا لیا. تو عید کا مطلب یہ ہے کہ توشے بنلے کر پارکوں میں جا کر بے حیائی کا مظاہرہ کرے، عشق و معاشقہ کریں اور بے پردگی کریں اور گندگی کریں، نمازوں کے جنازے نکالیں. لیکن جو سچی پکی مومنہ عورتیں تھیں، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مردوں کو عید کا خطبہ دے دیا، ہمیں بھی کچھ بیان فرمائیے. آج بھی عورتوں کے اندر دین پر چلنے کا جذبہ ہے. آج بھی عورت عائشہ صدیقہ کا نمونہ بن سکتی ہیں، خدیجہ الکبریٰ کا نمونہ بن سکتی ہیں، ام ہانی کا نمونہ بن سکتی ہیں، اسماء اور ام سلمہ کا نمونہ بن سکتی ہیں. یہ مرد ہے جو نامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عورت کو جہنم کے راستے پر چلا رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو خطبہ دیا، عورتیں بےتاب ہو گئی. عورتوں کے دل میں اللہ نے یہ جذبہ دیا ہے. دنیا میں سب سے پہلی شہادت ایمان اور اسلام کے لیے کسی بہادر مرد نے نہیں دی، ایک خاتون تھی، عورت تھی جس نے اسلام کے لیے جام شہادت کو نوش کیا. ایک عورت تھی، آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آ کر عرض کیا زملونی زملونی، اللہ کا کلام مجھ پر آ کر پڑ گیا ہے اور سردی کے زمانے میں میرے پر جو ہے پسینے نکل رہے ہیں، میں حیران ہوں، پریشان ہوں، مجھے چادر اڑاؤ. وہ عورت ذات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی جنہوں نے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا، انک لتصل الرحمہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلہ رحمی کیا کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں اور آپ ننگوں کو کپڑا پہنایا کرتے ہیں، اور آپ جو نہیں کماتا اس کو کما کر دیا کرتے ہیں. آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں. کائنات میں سب سے پہلے دونوں جہاں کے سردار آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو اگر کسی نے سہارا دیا تو وہ عورت ذات ہے جس نے سہارا دیا تھا. شہادت، جام شہادت کو نوش کیا، یہ عورت ذات ہے جس نے جام شہادت کو نوش کیا. آج کا نوجوان ہجڑا بنا پھرتا ہے، کان میں بالی ڈال کر، ہاتھ میں چوڑیاں پہن کر. اس سے بہتر تو کتے کی زندگی ہے. حضرت سمیہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبق حاصل کر، عبرت حاصل کر مردود. اس نوجوانی پر لعنت جو ٹی وی کے سامنے تیری زندگی گزر رہی ہے، فٹ پاتھوں پر تیری زندگی گزر رہی ہے، کرکٹ کے میدان میں تیری زندگی گزر رہی ہے. قیامت کے دن حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 سوالوں کا جواب جب تک تو نہیں دے گا ایک قدم آگے اور ایک قدم پیچھے ہٹنے نہیں دیا جائے گا.
ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ ہم نے تجھے جو جوانی دی تھی، ہم نے تجھے جو زندگی دی تھی، اس زندگی کو تو نے کہاں پر خرچ کیا؟ جواب دینا کہ مولا ان ہجڑوں کے پیچھے جا رہا تھا، ان فلموں میں کام کرنے والے جو ہے حرام خوروں کے پیچھے میری زندگی چلی گئی، سیاست دانوں کے پیچھے میری زندگی چلی گئی، کیرم بورڈ کلب کے پیچھے میری زندگی چلی گئی، فٹ پاتھوں پر میری زندگی چلی گئی، اور لڑکیوں کے پیچھے میری زندگی چلی گئی۔ کتنا اچھا جواب ہوگا! اللہ تیرے جواب کو سنیں گے، اور جب یہ جواب نکلنے بھی نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر ڈال دو۔ ایک عورت تھی زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راستے کے اندر جا رہی تھی، ابو جہل آیا۔ ابو جہل کون؟ آج ٹھاکرے کا نام لے، اڈوانی کا نام لے، حضرت کئی کو نام لیتے ہوں، دشمن آنا، پولیس والے آپ کو پکڑنے کو چل جاتی نا، فلاں ہو جاتا نا، فلاں ہو جاتا نا۔ ایمان کمزور ہوا، آج تو ایک کافر اور مشرک سے ڈرنے کی تجھے نوبت آ گئی، اور جب تیرا ایمان تھا زمین بھی تجھ سے ڈرا کرتی تھی، آسمان بھی تجھ سے ڈرا کرتا تھا، سورج بھی تیری بات مانا کرتا تھا، اور چاند بھی تیری اطاعت کیا کرتا تھا، اور سمندر بھی متی ہوا کرتا تھا، اور ہوائیں تیرے ایک ہاتھ کے اشارے پر اپنے رخ کو موڑ دیا کرتی تھی۔ جب تیرا ایمان تھا، اس زمانے کا وہ بال ٹھاکرے، اس زمانے کا وہ اڈوانی، اور اس زمانے کا وہ بادشاہ جو ابو الحکم کے نام سے یعنی پورے علاقے کا سردار تھا ابو جہل، اور سامنے ایک صنف نازک عورت۔ آج فسادات ہوتے ہیں، چوڑیاں پہن کر کنگرے پھینک کر بھاگتا ہے، دین کے لیے تیرے پاس کوئی جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ نہیں، اور تیری طاقت گلیوں میں، غنڈوں میں اور چوری میں لڑکیوں کے پیچھے خرچ ہو رہی ہے۔ عبرت حاصل کرے ایک عورت ذات کی کہ ابو جہل سامنے اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مد مقابل میں۔ ابو جہل نے کہا زنیرہ دیکھ، اگر تو ایمان سے باز آ جائے گی تو میں تجھے زندہ صحیح سالم چھوڑ دوں گا، اگر تو ایمان پر باقی رہے گی تو تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ میں ہوتا اور آپ ہوتے، آج کے زمانے کا کوئی نوجوان ہجڑا ہوتا جو کانوں میں بالیاں ڈالنے والا اور گلے میں سونے کی زنجیر ڈالنے والا، ہپی بال رکھنے والا، عورتوں کی قمیص اپنانے والا، لباس اپنانے والا، کہتا کہ جہاں بنا حضور والا، میں تو کبھی کا کافر ہوں۔ گجرات میں نہیں کہا تو نے؟ فسادات کے موقع پر کیا تو نے بٹ نہیں لگایا؟ کیا تو نے خیروں کا زنار اپنے پیٹ پر نہیں ڈالا؟ کیا کچھ نہیں کیا؟ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، انہوں نے کہا ابو جہل تو بھی اللہ کے حکموں کا غلام ہے اور میں بھی اللہ کے حکموں کے غلام ہوں، جو چاہے تو کر لے، خدا کی قسم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن میں ایمان سے ہٹوں گی نہیں۔ شرمگاہ کے اندر نیزے کو چبوتا ہے اور کہتا ہے ابھی بھی وقت ہے، مان لے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں خدا کی قسم ایک ایک عضو کاٹتے وقت اگر تو یہ پوچھے، ہر عضو کے کٹتے وقت میں یہی کہوں گی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو چنانچہ اس نے یہ کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 2 جانور اس نے منگائے اور دونوں کے اوپر ایک پیر ادھر اور ایک پیر ادھر باندھ دیا اور دونوں کو مخالف سمت کے اندر دوڑا دیا، اور حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی وہ پہلی خاتون تھی جو گلستان اسلام کے لیے اپنے لہو کو دے دیا انہوں نے۔ یہی تو عورت تھی۔ آج بھی اس عورت کے اندر جذبہ ہے ایمان پر چلنے کا۔ یہ مرد ہے جو اس کو جہنمی راستے پر چلا رہا ہے، خود داڑھی مڈائے گا، خود نمازوں کو چھوڑے گا، خود حرام کی، رشوت کی، سود کی اور ناجائز کمائی کو لائے گا۔ عورت کیا کرے گی؟ مجبور۔ اس نے کب ظلم کیا تھا کہ ٹی وی لے کر آؤ؟ کب اس نے کہا تھا کیبل کلیکشن لو؟ کب اس نے کہا تھا VCR لے کر آؤ؟ یہ سب تو اپنے گھر کی زینت بڑھانے کے لیے کر رہا ہے۔ اگر وہ کہے بھی
تو نادانی سے اس نے کہا ہوگا تو مرد ہونے کے ناطے ایمان دے سکتا تھا، اسلام دے سکتا تھا، قرآن کی باتیں دے سکتا تھا، وہ تو نہیں دے سکا، اگر دیا تو جہنم کا لہو اور پیٹ دیا۔ یہ تیری کمی ہے کہ تو عورت کے سامنے ہجڑا بن گیا۔ وہ مرد ہجڑا ہے جو عورت کو نماز نہ پڑھائے، وہ مرد نامرد ہے جو عورت کو پردے میں نہ رکھے، عورت کو دینی تعلیم نہ دے، اب خود کو پڑھنا نہ آپ کو قرآن پڑھائے گا۔ اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے کہ 1400 سال پہلے عورتوں کے اندر جو دینی حمیت تھی، جو شہادت کا جذبہ تھا، اور اسلام اور مسلمانوں کی جو محبت تھی، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج بھی وہ ہے۔ آپ کہیں گے کہ مولانا آج تو جو ہے چھوکرا جاتا ہے، چھوکری خود اوپر جو ہے اٹھ کر جو ہے لائن مارتی ہے، محبت کرتی ہے، یہ ان کے ماں باپ کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے میرے بھائی۔ ورنہ عورت کی فطرت میں اللہ نے حیا کو رکھا ہے، عورت کی فطرت میں شرم کو رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ